بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کو ہمیں آج شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ نمبر 11 ہے اور اس سے ہم نے آغاز کرنا ہے۔ سورہ ہود سورہ یونس کے بعد آتی ہے اور یہ قرآن مجید کی جو سورتوں کے 7 گروپس ہیں ان میں یہ تیسرے گروپ کی پہلی سورہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں قرآن مجید کی سورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ارینج کیا ہے، ترتیب دیا ہے، اس میں اس بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ سورتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں، ایڈجسنٹ، یہ جوڑا جوڑا ہے، یعنی ان کا آپس میں ایسا تعلق ہوتا ہے کہ یہ پیئرز میں آتی ہیں۔ چنانچہ سورہ یونس اور سورہ ہود ان دونوں میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے مشترک بھی ہیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک سورہ میں اگر ایک بات کو ایک انداز میں بیان کیا گیا ہے، اس سینٹرل تھیم کو ایک طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے، تو دوسری سورہ مبارکہ میں اسی حقیقت کو، اسی تھیم کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے یہ دیکھا کہ سورہ یونس میں جو باتیں اصولی طور پر بیان کی گئیں، یعنی توحید کا بیان اور اہل ایمان کو خوشخبری اور انکار کرنے والوں کو وارننگ، وہ بنیادی طور پر اصولوں کا بیان تھا، لوگوں کے سوالات کا جواب تھا، مناسب جو زمانے کے حالات کے لحاظ سے ہدایات تھیں ان کا بیان تھا۔ رسولوں کی داستانوں کا بیان بہت مختصر تھا۔ اب اس سورہ مبارکہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہی بیان ہے رسولوں کی داستانوں کا کہ جو یہاں زیادہ تفصیل سے آیا ہے۔ ایک جگہ مختصر اور دوسری جگہ تفصیل۔ ہم اس سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں سورتوں کے آغاز میں جو حروف مقطعات آتے ہیں یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو ملا کر لفظ بناتے ہیں، بلکہ یہ الف الگ، لام الگ اور را الگ پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جن صورتوں کے آغاز میں یہ حروف رکھے ہیں ان صورتوں کے یہ گویا کے نام ہیں کہ جو تجویز کیے گئے ہیں۔ اور دوسری حقیقت یہ معلوم ہوتی ہے قرآن مجید پر غور کرنے سے کہ ان حروف کا جو مفہوم ہے، حروف کا جو مفہوم ہے، یعنی اگر تحقیق کی جائے اور جہاں سے حروف اوریجنیٹ ہوئے ہیں وہاں تک پہنچا جائے تو یہ بات معلوم ہوگی کہ ان حروف کے معنی بھی ہیں۔ یہ الفابیٹس تو ہیں لیکن الفابیٹس ہونے کے علاوہ وہ اپنے معنی بھی رکھتے ہیں۔ تو ان کے معنی جو ہیں، ان کے جو میننگز ہیں، سورہ مبارکہ کے جس کے آغاز میں یہ آتے ہیں، اس سورہ میں ان میننگز کا ریفلیکشن آپ کو نظر آتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کا جوڑ نظر آتا ہے۔ اس کی ایک بہت نمایاں مثال
سورہ نون ہے، سورہ قلم، کہ نون اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں آیا۔ نون عربی زبان میں مچھلی کو کہتے ہیں، اور سورہ قلم کے آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ان کو کہا گیا ان کے بارے میں کہ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ یہ آپ ایک سمجھیں کہ تمہید میں میں نے تھوڑی سی وضاحت کی۔ الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے۔ یہ میں اس طرح ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس بات کو مان کے بات بیان کر رہا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے احکمت آیاتہ جس کی آیات محکم کر دی گئیں۔ محکم کنسائز، گٹھی ہوئی، بریف بٹ کمپریہنسو، یعنی اس کو کہتے ہیں نا اپنے دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ ایک سمرائزڈ ورژن ہے جس میں بہت کچھ بیان کیا گیا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا، ثم فصلت، پھر تفصیل کر دی گئی، من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے کہ جو بڑی حکمت والا ہے، بہت باخبر ہے۔ اس کی حکمت مکمل ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، اس کے باخبر ہونے کی کوئی انتہا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے اس کلام میں جو طریقہ اختیار کیا ہے، اس میں اس نے ان حقائق کو کہ جن کو بیان کرنا مقصود تھا، ایسے بھی بیان کیا ہے کہ وہ بالکل مختصر، سادہ اور جامع انداز میں بیان ہوا۔ پھر اسی اختصار کو اللہ نے تفصیل سے بھی بیان کیا۔ اس انداز کا یہ نتیجہ نکلے گا، اور نکلا ہے، کہ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے، دھیان سے پڑھتا ہے، تو وہ قرآن مجید میں بیان کردہ مضامین کو پھر فراموش نہیں کر سکتا، نظر انداز نہیں کر سکتا۔ وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے، اس کی حقیقت اس کے دل میں اترنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ بعض اوقات آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بات اختصار کے ساتھ معلوم ہو، اور بعض اوقات آپ اس اختصار کی تفصیل چاہتے ہیں۔ قرآن نے یہ دونوں کام کیے، اور قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس میں اس کی آیات میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے۔ اس کی آیات کا دوسری آیات سے ایسے جوڑ بنتا ہے، ایسے لنک بنتا ہے کہ جیسے ایک بیج ہے، اس سے پودا پھوٹتا ہے، اس کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھل، اس کے پھول، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ کبھی تو وہ دانے کی صورت میں اپنی بات کو بیان کرتا ہے، اور کبھی پھر اس کی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے پسندیدہ مطلوب لوگ ہیں، کہ جو آخرت میں کامیاب ہوں گے، وہ ہیں کہ جو الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لائے، ایمان کی پھر تفصیلات بیان ہوئیں، نیک اعمال انہوں نے کیے، نیک اعمال کی تفصیلات بیان ہوئیں۔ تو کبھی تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ ڈیٹیلز کیا ہیں، اور کبھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بس ریمائنڈر کے طور پر آپ کو بتا دیا جائے، تاکہ آپ ریفریشڈ رہیں، آپ کے اندر وہ حقیقت بار بار اترتی رہے۔ اس کا اللہ نے اہتمام کیا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ ہم انسانوں کو دونوں ہی طرح کی آیات کی ضرورت ہے، تو ہم ان دونوں کو پڑھتے ہیں اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئیں، پھر ان کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کی طرف سے کہ جو حکمت والا ہے، باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ قرآن پیغام کیا دیتا ہے؟ یہ پیغام دیتا ہے کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے۔ یعنی تم اس دنیا میں آئے ہو تو اس دنیا میں تمہارے سے جو پرفارمنس درکار ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو،
اس کے بندے بن کے رہو، اس کے علاوہ کسی کے بندے نہ بنو، کسی کے آگے مت جھکو، کسی سے دعائیں نہ مانگو، کسی کا واسطہ مت دو۔ اللہ ہے کہ جو تمہاری دعائیں سن رہا ہے، وہ ہے کہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے، تمہاری زندگی میں تمہاری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تم جب پریشان ہوتے ہو، تمہیں جب ضرورت ہوتی ہے، اس کائنات میں اس کے علاوہ کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں کہ جو غیب کے پردوں سے تمہاری دعاؤں کو، باتوں کو سنے اور تمہاری ضرورت کو پورا کرے۔ تو اللہ نے یہ چاہا ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو ہم اس بات کا اعتراف کریں، اس حقیقت کو پہچانیں کہ ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ولنریبل ہیں۔ وہ بڑا ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ چنانچہ جب کوئی شخص ریئلسٹکلی، حقیقت پسندانہ طریقے سے اس ریلیشن شپ کو سمجھتا ہے تو اس کا رویہ اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کا بندہ بنے، یعنی اپنے اندر حد درجے عاجزی، انکساری کا رویہ اختیار کرے، اس کے آگے جھکے، اس سے مانگے، اس کی شکر گزاری کرے، اس پر بھروسہ کرے اور اپنی زندگی کو اس طرح سے ڈھالے کہ اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی، اس کے اعمال بھی، اس کے اذکار بھی اس عبادت کے مطابق ہوں۔ تو یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کی عبادت کا رویہ اختیار کرے گا اس طرح سے، تو پھر وہ اس کے بندوں کے ساتھ بھی صحیح رویہ اختیار کرے گا۔ یہ تو آپ وہی بات ہے کہ اس کو محکم طریقے سے بیان کیا گیا۔ جب اسی عبادت کی تفصیل کی گئی تو معلوم یہ ہوا کہ جو شخص عبادت کے معاملے میں بالکل کلیئر ہے اور وہ اس کو صحیح طرح سے سمجھ کے ایبزارب کر کے زندگی گزار رہا ہے، تو اس کی زندگی کی تفصیل میں بھی اس عبادت کا رنگ نظر آئے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک جانب اللہ کے آگے جھک رہا ہے اور دوسری جانب وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا اس نے جو زندگی گزارنے کے مختلف معاملات میں جو احکام، ایکسپیکٹیشنز بیان کی ہیں وہ ان کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ فرمایا اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یعنی میں جو یہ پیغام لے کر آیا ہوں تو میرا رول یہ ہے کہ میں تم کو یہ بتاؤں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، اور اس امتحان میں جو لوگ اچھا رویہ اختیار کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ کی ایکسپیکٹیشنز، توقعات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال رہے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، اور جو اس کے پیغام کو اگنور کر رہے ہیں، جو اس کو نظر انداز کر کے، اس کو دھتکار کے اپنی منمانی کر رہے ہیں، ان کو میں وارن کروں کہ وہ بچیں گے نہیں، وہ مارے جائیں گے۔ سو اللہ کے پیغمبر یہی کرتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی میں جو اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے، اس امتحان کی ریئلٹی کو کلیریفائی کرتے ہیں کہ اس دھوکے میں نہ رہو کہ تم یہیں رہو گے اور یہی زندگی ہے اور اس کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے، اس میں اگر تمہیں کچھ دنیا مل گئی تو بس تمہارا بیڑا پار ہو گیا۔ نہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زندگی بہت تھوڑی ہے، یہ زندگی کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس زندگی میں اگر تم نے البتہ صحیح رویہ اختیار کیا تو تم اگلی زندگی میں کامیاب ہوگے۔ وہ میں کل مجھے میرے دوست کے ہاں جہاں میں رہتا ہوں، ان کی ایک پوتی ہے جو 7-8 سال کی ہے، تو اس کہا کہ انکل مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا جی کہ انکل وہ ہم گئے تھے میکڈونلڈس، تو وہاں کچھ بچے تھے جو غریب تھے، مانگ رہے تھے، بھیک مانگ رہے تھے۔ سو اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ اس کے پاس تو بڑے وسائل ہیں، تو بڑا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو اس نے ایسے بچے کیوں پیدا کیے؟ تو میں نے کہا بیٹی بریلینٹ کوسچن۔ یہ سوال اگر انسان کے ذہن میں پیدا نہ ہو تو انسان کیا ہے؟ یعنی جانور ہے، اس لیے کہ یہ تو ایک حقیقت ہے۔
تو اس کا جواب میں نے اس کو بتایا کہ کچھ بھی نہیں ہے بیٹی، اس کا جواب کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ اس نے امیروں کو زیادہ دیا، غریبوں کو کم دیا، نہ وہ کامیاب ہیں نہ وہ ناکام ہیں۔ ان سے توقع کی کہ وہ اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے ان کو اپنے مال میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے کچھ حصہ دیں۔ ان سے توقع کی گئی ہے کہ یہ صبر کریں، اپنے آپ کو حدود کے اندر رکھیں، یہ صحیح رہے یہ کامیاب، وہ غلط رہے وہ ناکام، وہ صحیح رہے وہ کامیاب، یہ غلط رہے یہ ناکام۔ یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، باقی ہماری سٹرگل ہے فار سروائیول اور کچھ اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ چونکہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو آدمی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو آدمی بہت آسانی سے اگنور کر دیتا ہے، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو آدمی ماننا نہیں چاہتا، جب خاص طور پر جب وہ کامیاب ہو زندگی میں۔ تو اس وجہ سے اللہ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اس حقیقت کو بار بار ریمائنڈ کراتے ہیں کہ وہ لوگ کامیاب ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق یہ زندگی گزاری، چاہے وہ دنیا میں کتنے ہی لوگوں کی نگاہ میں چھوٹے کیوں نہ ہوں، اور وہ لوگ ناکام اور نامراد ہیں جنہوں نے اللہ کی منشا اور مرضی کو اگنور کر کے زندگی گزاری، چاہے دنیا میں ان کی لوگ کتنی ہی شانیں کیوں نہ بیان کریں۔ تو فرمایا کہ میں اس کی طرف سے تمہارے لیے خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا بن کر آیا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ تم معافی مانگو اپنے رب سے، پھر تم اس کی طرف پلٹو، رجوع کرو۔ یعنی جب تمہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ زندگی تو بس ایک امتحان ہے اور اس میں تم نہ اللہ کے حقوق میں زیادتی کر سکتے ہو، نہ بندوں کے ساتھ معاملات میں دھاندلی کر سکتے ہو، اگر تمہیں یہ حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے اور تمہارے اندر ایک پچھتاوا، ایک قلق پیدا ہو رہا ہے اپنے غلط رویوں کی وجہ سے، تو معافی مانگو اپنے اللہ سے۔ ان استغفروا ربکم، استغفار کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر تم اس کی طرف رجوع کرو۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ آپ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے تو آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں۔ نہیں، معافی مانگنا تو در حقیقت ایک سٹیپ ہے۔ اصل تو انسان کے اندر کا پچھتاوا احساس ہے، اس احساس کے بعد جب انسان اللہ سے زبانی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ توقع بھی کرتے ہیں کہ پھر بندہ اس کی طرف رجوع کرے گا، اس کی طرف پلٹے گا۔ تو فرمایا کہ ثم توبوا الیہ، تم اس کی طرف مائل ہو جاؤ، اس کی طرف رجوع کرو۔ یمتعکم متاعا حسنا، تو وہ تم کو دے گا زندگی کا سامان، زندگی گزارنے کے لیے کچھ بندوبست، کچھ ساز و سامان، الی اجل مسمی، ایک مقرر مدت تک کے لیے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی تمہیں دے گا یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ اس کی مدت مقرر ہے، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ یہ بات بتائی گئی کہ اگر وہ قوم کے جن کے پاس اللہ کے رسول آتے ہیں، اگر وہ اپنے رویے کو ٹھیک کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کرتا اور ان کو مہلت دیتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے ان کو جو ضروریات ہیں، ساز و سامان ہیں، وہ مہیا کرتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ظاہر ہے کہ وقتی ہے، ایک عرصے تک کے لیے ہے۔ وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل، یعنی اس نے جس کے لیے جتنا فضل طے کیا ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ یہ فضل کیا ہے؟ یہ اس کی مہربانی ہے۔ یہ وہی فضل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یعنی جب آپ کماتے ہیں، جب آپ دکان کھولتے ہیں، جب آپ جاب کرتے ہیں، جب آپ کھیتی میں جا کے بیج بوتے ہیں، تو آپ بظاہر کما رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، آپ اصل میں اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کے لیے اپنا فضل اگر کسی خاص کمائی کے طریقے میں رکھا ہوا ہے،
اور آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں تو آپ کو ملے گا، ورنہ اگر اس نے نہیں رکھا ہوا تو آپ کے تلاش کے باوجود نہیں ملے گا۔ کم رکھا ہوا ہے، آپ تلاش کریں گے کم ملے گا، بہت رکھا ہوا ہے، آپ تلاش نہیں کریں گے نہیں ملے گا۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں، یہ ہم دیکھتے بھی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس دنیا میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ بعض لوگ تو بہت بریلینٹ ہیں اور اس وجہ سے ان کو بہت کچھ ملتا ہے، اور بعض لوگ ایڈیٹس ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا۔ نہیں، یہ رلا ملا پروگرام ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بہت کچھ پاتے ہیں اور اگر آپ ان سے گفتگو کریں تو 2 جملے نہیں بول سکتے، اور بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے علم، فضل، بریلینس کی کوئی انتہا نہیں ہے، مگر ان کا بجٹ پورا نہیں ہوتا۔ یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ فیصلہ اور حکمتوں پر بھی مبنی ہوگا، لیکن سب سے بڑی بالا تر حکمت ہے حکمت آزمائش، امتحان۔ اس نے ان کو بھی آزمائش میں ڈالا ہوا ہے اور ان کو بھی امتحان سے گزار رہا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ یؤتی کل ذی فضل فضلہ، وہ دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل، جتنا کہ اس کا حصہ ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے معاملے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یہ اللہ کے رسولوں نے ہمیشہ اپنی قوم کو آ کے بتایا کہ ہم اب تمہارے پاس آ گئے ہیں اس واضح مینڈیٹ کے ساتھ کہ اگر تم نے ہماری بات مان لی تو تم اس دنیا میں بھی مزید سروائیو کرو گے، اللہ تم پر مہربانی کرے گا کچھ عرصے تک کے لیے، جتنا تمہارے لیے عرصہ مقرر ہے، اور پھر تم آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ لیکن اگر تم انکار کرو گے تو اسی دنیا میں تم پر عذاب آ جائے گا، یعنی تم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکو گے۔ تو فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں، یعنی تم پر وہ عذاب آ جائے گا کہ جو اس دن آئے گا کہ جو دن پھر عذاب کے لحاظ سے بہت بڑا ہوگا، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ایک وہ دن ہوگا کہ جو پھر رہتی دنیا اس کو یاد کرے گی۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا، یہ قرآن نے انفارمیشن دی ہے، لیکن محض انفارمیشن ہی نہیں دی ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں 2 بڑے بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کی ضرورت کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہے۔ دونوں کے جواب اللہ نے بہت تفصیل سے دیے ہیں۔ کیوں دیے ہیں؟ اس لیے دیے ہیں کہ وہ ہم کو سمجھانا چاہتا ہے، ہمیں عقلی طور پر انٹلیکچولی مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ کیوں مطمئن کرنا چاہتا ہے؟ اس لیے کہ یہ عقل اسی نے دی ہے ہم کو، اور وہ جانتا ہے کہ اگر ہم مطمئن نہیں ہوں گے تو محض دھونس سے اگر بات سمجھیں گے تو اس کے بعد بات کو ماننا نہ ماننا برابر ہوگا۔ ماننے والے بھی ہوں گے اور فراڈیے بھی ہوں گے، ماننے والے بھی ہوں گے اور جھوٹ بھی بول رہے ہوں گے، اس لیے کہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی ہے، بات تو پلے نہیں پڑی ہے، بس محض ایک لوگوں کی گفتگو ہے جو سن رہے ہیں دائیں بائیں، ایک فلو میں ہم بھی بہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ سمجھایا ہے۔ کیوں ہونی چاہیے اس کی الگ سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اختصار کے ساتھ اگر میں بتاؤں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس دنیا کی زندگی کو سمجھتے ہو، مانتے ہو، تو آخرت کو ماننا لازم ہے، ورنہ یہ دنیا کی زندگی بیکار ہے، اس کی کوئی تک ہی نہیں ہے، یہ سمجھائی ہی نہیں جا سکتی۔ یہ ایک جوڑا مانگتی ہے، اس جوڑے کے بغیر یہ نامکمل ہے۔ یہاں ناانصافی ہے، یہاں ظلم ہے، یہاں زیادتی ہے، یہاں موت ہے۔ یہ زندگی چنانچہ ایک سٹینڈ الون، تنہا نامکمل ہے، چنانچہ ایک آخرت کی زندگی ہونی چاہیے۔ دوسری بات قرآن یہ بتاتا ہے کہ آخرت اس لیے ہونی چاہیے کہ اگر تم اللہ کو مانتے ہو پھر تو تمہیں آخرت کو بھی ماننا ضروری ہے۔
اللہ انصاف کرنے والا ہے، یہاں انصاف نہیں ہو رہا. اللہ رحم کرنے والا ہے، یہاں رحم نہیں ہو رہا. اللہ تعالیٰ تمہیں پال رہا ہے لیکن تم اس کے باوجود اس کی نافرمانی کر رہے ہو، وہ اکاؤنٹیبل کرے گا. اللہ کے اور صفات بھی ہیں کہ جن کو بیان کیا گیا. وہ حکیم ہے. یہ حکمت نہیں لگتی کہ اس دنیا میں اونچ نیچ ہو، زیادتیاں ہوں اور کوئی پکڑ نہ ہو. دوسری بات، جو دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کیسے ہوگی، ہاؤ از اٹ پاسبل، یعنی یہ کیسے ممکن ہوگا کہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائیں. یہ کیسے ہوگا کہ لوگوں کو جب اکاؤنٹیبل کیا جائے گا تو ساری انفارمیشن پرووائڈ کی جائے گی. اللہ نے اس کے بھی جوابات بڑی تفصیل سے دیے ہیں. یہاں اختصار کے ساتھ فرمایا الی اللہ مرجعکم، اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی اس کے لیے اس لوٹنے کے بعد حساب کتاب کو کرنا، اس کی ارینجمنٹ کرنا، وہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الا، جان لو، انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، یہ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے، ان تک پیغام پہنچاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے، ان کو پیغام پہنچاتے اور وہ اگنور کرتے. یعنی وہ اس طرح کا رویہ اختیار کرتے کہ جیسے کہ وہ ٹال رہے ہیں، وہ نظر انداز کر رہے ہیں، وہ سینوں کو موڑ دیتے. ہوتا ہے نا، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ آپ کو اگنور کر رہا ہے، وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہے. سو یہ طریقہ وہ اختیار کرتے. تو فرمایا کہ یہ سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، چھپائے رکھیں. الا حین یستغشون ثیابہم، اچھی طرح سے جان لو کہ جس وقت وہ اپنے اوپر کپڑے اوڑھتے ہیں، چادریں اوڑھتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے اس کو بھی کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور اس کو بھی کہ جو وہ اعلانیہ کرتے ہیں. یعنی وہ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی بات بتائے جس کا اصل میں کسی آپ کی مصلحت سے تعلق ہو، آپ کو کوئی پیغام دیا جائے، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ بات سنیں. جب آپ بات سنیں گے اور دیانتداری سے سنیں گے تو آپ بات سمجھ جائیں گے اور آپ اس کو مان لیں گے. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ اس کو نہیں ماننا چاہتے، آپ کیوں نہیں ماننا چاہتے؟ آپ اس لیے نہیں ماننا چاہتے کہ آپ کو یہ خیال ہے کہ میں تو سپیریئر ہوں، وائی شوڈ آئی لسن ٹو ہم، میں ان کی بات کیوں مانوں؟ تو پھر آپ بات نہیں سنیں گے. بات نہ سننے کے کئی طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک ڈل فیس کے ساتھ بندے کو گھورنا شروع کر دے اور صرف دیکھے اور سنے نہ. یہ بھی بہت سارے لوگ اس کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی نظر انداز کرے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے جیسچر سے بتائے کہ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، وہ اگنور کرتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس لیے بات نہیں سننا چاہتا کہ اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ جو بات بتائی گئی ہے، یہ جو بات بتانے والے ہیں، اس کو اگر آپ نے سن لیا اور مان لیا تو زندگی برباد ہو جائے گی، مشکل میں پڑ جائیں گے. ایسے ہی میں بائی دا وے کر رہا ہوں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے. ہمارے بہت سے بچے عام طور پر اس لیے کرتے ہیں، وائی، بیکاز ہم نے ان کے لیے دین کو ایسے بنایا ہوا ہے کہ جس سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کی ساری انٹرسٹ ختم ہو جائے گی، ہم بھی اپنے والدین کی طرح ہو جائیں گے. دس از ٹو بورنگ، ایٹ دا مومنٹ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، سو وہ اگنور مارتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنی بات کو پہنچانے میں ذرا حکمت سے کام لینا چاہیے. مگر یہ تو ظاہر ہے، وہ بچے تو ان کی تو ابھی ایج ایسی ہے کہ امید ہے آگے جا کے وہ سن لیں گے، مگر یہ جان بوجھ کر اس پیغام کو نظر انداز کرتے تھے کہ جو اس ہستی کی طرف سے پیش کیا جا رہا تھا کہ جن سے بہتر طریقے سے پیغام کو پیش کر نہیں سکتا. اور وہ
ان سے سینے موڑتے تھے، اپنے چادر کو اپنے اوپر ڈال دیتے تھے۔ آپ امیجن کریں، یہ آسان کام نہیں ہے کہ ایک اللہ کا بندہ لوگوں کو پیغام پہنچا رہا ہے، اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، بہترین طریقے سے پہنچا رہا ہے، بہت زیادہ ان کے بارے میں وہ حساس اور جذباتی ہے، لیکن وہ واضح طور پر یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ، جائیں کسی اور کو جا کے سنائیں۔ فرمایا کہ جب وہ اپنے اوپر چادریں اوڑھ رہے ہوتے ہیں، چادر لپیٹ رہے ہوتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے اس وقت بھی کہ جو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں اور جو وہ اعلانیہ کر رہے ہوتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، یعنی جو خیالات ہیں ہمارے، جو ہمارے دل میں باتیں آتی ہیں، وہ ان سے بھی واقف ہے۔ اور یہ ایک بڑی حقیقت ہے اور یہ بڑی پریشان کن حقیقت ہے۔ یعنی ہم کو اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمارا یہ نظریہ ہوگا تو ہم ہر وقت 24 گھنٹے الرٹ رہیں گے۔ ہم انسان ہیں، ہماری کچھ خواہشات، کچھ کمزوریاں ہیں، لیکن بہرحال یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ساتھ ساتھ ہی ہے۔ سو کبھی اگر ہماری کمزوری ہم پر غالب آئے گی تو پھر اس کے بعد اللہ کی موجودگی کا احساس غالب آ جائے گا، اور یہی ساری زندگی کی بیٹل ہے۔ یہ زندگی جو امتحان ہے وہ اصل میں کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان کے اندر، باہر سارا کانٹیکسٹ ہے، آنیسٹلی خارج کی زندگی صرف کانٹیکسٹ ہے، اصل امتحان اندر ہو رہا ہے۔ میرے اندر خیر بھی ہے، میرے اندر شر بھی ہے، اور میرے اندر اس بات کا احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تم سوچ رہے ہو نا، خدا اس کو جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ جو کچھ سینوں میں ہے اس سے بھی واقف ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے اوپر اس کے رزق کی ذمہ داری ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے ان کے مقامات جہاں وہ رہتے ہیں، اور وہ جانتا ہے وہ جگہ بھی جہاں ان کو سپرد خاک کر دیا جائے گا، دفنا دیا جائے گا، گدری گریو یارڈ یا کہیں اور، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی وہ واقف ہے ان کی تمام تفصیلات سے۔ وَكُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں درج ہے، یعنی اس کا علم ہے جو بالکل واضح ہے اور کھلی کتاب ہے۔ یہ بات اصل میں پچھلی بات کی وضاحت ہے، پچھلی بات کی دلیل ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کو اگر جاننا ہو تو یہ جانو کہ یہ جو دنیا اس نے بنائی ہے نا، اس میں نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، تو پلانٹس وغیرہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ یہ سب ہیں کہ جو سروائیو کر رہے ہیں اور ان کی اپنی اپنی ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ کہاں ہے، کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور یہ سب کچھ ہو جائے؟ یعنی کسی کی، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، کسی کی نیڈز پوری کرنے کے لیے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انفارمیشن ہو کہ کس کی کیا نیڈ ہے، تبھی تو جا کے آپ اس کو رسپونڈ کریں گے اس کی ضرورت کو۔ تو خدا تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کی اور تمام مخلوقات کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اور اس کا یہ پورا کرنا در حقیقت اس بات کی ایک گواہی ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی تو ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ 6 دنوں میں یعنی 6 ادوار میں۔ قرآن سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا دن 24 گھنٹے کا ہے، ویسے اللہ کے ہاں اس کے بعض معاملات میں دن 1000 سال کے برابر ہے، اور بعض معاملات میں 50,000 سال کے برابر ہے۔ یعنی یہ دن اصل میں ہم کو میٹافوریکلی سمجھایا ہے کہ کسی کام کے کرنے میں جو مراحل ہوتے ہیں، ایک پورا یونٹ بنتا ہے۔
تو اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 مراحل سے گزار کے پیدا کیا. یہ دنیا چنانچہ جب شروع ہوئی اس نے کن کا حکم دیا تو پھر فیکون ہوتے ہوتے 6 دن 6 ادوار گزر گئے. یعنی یہ پورا نظام ایوالو کیا ہے فزیکلی، مختلف مراحل سے گزرا ہے. کیوں کیا ہے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ ایسا کرتا کہ کن فیکون اور وہ ہو جاتا؟ نہیں، وہ ایسا کبھی بھی نہیں کرتا. بچے کو بھی پیدا ہونے میں 9 مہینے لگتے ہیں، اور بھی پلانٹس بھی اگتے ہیں، فصلیں بھی اگتی ہیں، ان میں بھی ٹائم لگتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ ایسے ہی ہو جاتا تو پھر تو آدمی کہتا کہ بس یار ایسی فلوک ہو گیا ہے، ایک دھماکہ ہوا اور کچھ ہو گیا. لیکن جب کوئی چیز مختلف مراحل سے گزر کے ایک اپنے کلائمیکس تک پہنچتی ہے تو اس میں اہتمام، ارینجمنٹس میں پلاننگ، ہر سٹیج کے بارے میں اس کی توجہ، یہ سب جھلکتی ہے، جس سے پھر یہ معلوم ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ یہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم ہے. یہ ایسے ہی وجود میں نہیں آ گئی ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی گہری پلاننگ ہے. اور اس میں اور چیزیں تو نہیں ہمیں معلوم ہے کہ اور کیا کیا پیش نظر ہے، مگر ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ اس نے اس دنیا کو بنایا اور ہمارے اس سراؤنڈنگس کو، ہماری زمین کو ہمارے لیے مسکن بنایا کہ ہم یہاں رہیں. کیوں؟ تاکہ یہ ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال بنے، ہم یہاں امتحان دیں اور یہاں سے اس امتحان سے پاس ہونے کے بعد ہم آگے کے لیے کامیاب ہوں. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ خدا تعالیٰ کی اسکیم ہے. یہ وہ پروجیکٹ ہے کہ جس کو اس نے بروئے کار لانے کے لیے، اس کو پاسبل کرنے کے لیے جو ارینجمنٹ کی ہے، اس ارینجمنٹ میں بڑا اہتمام ہے. یعنی وہ ایوالو ہوا ہے، اٹ ہیز ٹیکن اے لاٹ آف ٹائم. اور یہ اس لیے ہے تاکہ آدمی دیکھے اور کہے یار سبحان اللہ، خدایا تو بہت عظیم ہے، اور مجھے اس کا احساس ادراک ہے کہ یہ سب تو نے کیا ہے تو اس کا کوئی لازماً کوئی مقصد ہے. یہ جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تدریج کے ساتھ تو اس میں یہ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں. فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا. جب اس نے 6 دن میں دنیا بنائی تو اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی یہ دنیا شروع میں بس پانی ہی پانی تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہو کے یہاں تک پہنچی ہے. یہ وہ انفارمیشن ہے کہ جس سے ماڈرن سائنس بھی اگری کرتی ہے کہ ہمارے پلینٹ پہ پہلے پانی تھا کہ جس کا غلبہ تھا. اس کا عرش پانی پر تھا، یہ میٹافر ہے. عرش سے مراد تخت اصل میں ایک زمانے میں بادشاہوں کا مرکز ہوتا تھا، ایڈمنسٹریٹو. وہ اپنی شان کے ساتھ تخت پر بیٹھتے تھے اور وہاں سے وہ احکام جاری کرتے تھے اور سلطنت چلتی تھی. میٹافوریکلی اللہ تعالیٰ اس بات کو ڈسکرائب کرتے ہیں کہ اللہ کا عرش ایک موقع تھا کہ جب پانی پر تھا، یعنی یہ دنیا، یہ زمین، کرۂ ارض یہ پانی سے ڈھکی ہوئی تھی اور اللہ اس کا نظام چلا رہا تھا. اور پھر آہستہ آہستہ معاملات آگے بڑھے. یہ سب اس نے اہتمام کیوں کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تم کو آزمائے اور دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتے. یعنی حضرت انسان اپنی حیثیت کو، اپنی ذمہ داری کو پہچانو. تم کوئی اتفاق سے پیدا ہونے والے کیڑے نہیں ہو. تم کو اللہ نے بڑے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا اور وہ چاہتا ہے کہ تم یہاں سے صحیح رویہ اختیار کر کے وہاں پہنچو کہ جہاں اللہ نے تمہارے لیے بڑے اہتمام سے وہ دنیا بنائی ہے جو تمہارے وہم و گمان سے بھی زیادہ حسین، ایکسائٹنگ، ایبزاربنگ اینڈ فل آف کنٹینٹمنٹ ہے. اور اس کی کنٹینٹمنٹ کی انتہا یہ ہے کہ اللہ اعلان کرے گا کہ وہ تم سے راضی ہے. ویل ڈن، آپ نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی، اب جاؤ اور یہ تمہارے لیے جنت ہے. تو فرمایا کہ یہ ساری ارینجمنٹ ہم نے کی ہے اس لیے تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم میں سے کون ہیں کہ جو
اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ ٹٹ بٹس تو درمیان میں سناتا ہی رہتا ہوں، میری مجبوری ہے، کوئی ادھر ادھر سے چیز سنی ہے تو آخر آگے پہنچانی ہے نا، آپ سمجھیں کہ یہ درمیان میں ایک وقفہ ہوتا ہے۔ تو میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، کل ہی مجھے ایک صاحب نے ایک بات بتائی جو مجھے پہلے ہی پتہ تھی، لیکن ایک مرتبہ پھر ایک اور اینگل سے سامنے آئی تو اٹ واز آنیسٹلی ہارریبلی شاکنگ۔ ایک صاحب نے بتایا کہ میرا تعلق ایک ایسے گاؤں سے ہے پاکستان میں جہاں ہم اکثریت میں مسلمان ہیں، کوئی ایک دو خاندان ہندو ہیں، ایک دو خاندان سکھ ہیں، لیکن میرے گاؤں کے اکثر لوگ ہندوؤں اور سکھوں کی دکان سے جا کے سودا لیتے ہیں۔ یہ کس قوم کا فرد کہہ رہا ہے جس کو اس پیغام پر ایمان لایا ہے کہ یہ زندگی آزمائش ہے، اگلی زندگی میں نتیجہ نکلنے والا ہے۔ وجہ پتہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ الحمدللہ چونکہ تم مسلمان ہو اس لیے تم کامیاب ہو، تمہارے لیے کامیابی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ پہلے کر چکے ہیں، یہ تو ایسی ذرا ڈرامہ ہے۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد کوئی بیوقوف ہے کہ کوئی سچائی کے ساتھ زندگی گزارے۔ سو اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا، اور یہ مجھے اور آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور دنیا کو بھی یہ بتائیں کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ تو بہت سے وہ لوگ کہ جو اس کو جانتے بھی نہیں ہیں وہ ہم سے کہیں زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے تم کو تاکہ اس نے یہ پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر تم ان کو کہو گے کہ تم اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، تو لازماً کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے۔ کیا کھلا جادو ہے؟ یہ سٹیٹمنٹ جس طرح سے دی گئی ہے اور لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ہے کچھ بھی نہیں، اٹ از نتھنگ، مگر یہ تم لوگ جو محسوس کر رہے ہو کہ یار ہی از میکنگ اے لاٹ آف سینس، یہ کچھ بھی نہیں، جادو ہے۔ آپ یقین جانیے کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑی آزمائش یہ ہے کہ حق کے راستے میں ہیوج پروپیگنڈے کا پردہ ہے، لوگ اتنی خوبصورتی سے بکواس کرتے ہیں اور زور و شور کے ساتھ، اور معلوم ہوتا ہے کہ بڑی کانفیڈنٹلی بات کر رہے ہیں، اینڈ کوئی سمجھدار آدمی جانتا ہے کہ اٹ از شیئر ایبسولوٹ نان سینس۔ یہی یہ لوگ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب پہنچتی لوگوں کے کانوں میں تو لوگ یہ محسوس کرتے کہ یار بہت صحیح بات لگ رہی ہے، دل کو لگ رہی ہے، کم آن مین، یہ جادو ہے، یہ جادو کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تم خواہ متاثر نہ ہو۔ تو فرمایا کہ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کہیں گے وہ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک کھلے جادو کے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو ذرا مؤخر ڈیلے کر دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، کچھ عرصے کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ کس نے اس کو روک لیا۔ یعنی ڈرانے تو آپ آئے تھے ہمیں، ایسے ایسے ڈراوے ہیں، ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، کامیاب ہیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور ہم کو دیکھیں۔ سو یہ ذرا سی جو مہلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، تو اس مہلت کو سے غلط فہمی میں مبتلا ہو کر یہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، یہ کہیں گے کہ کس چیز نے اس کو روک دیا؟ بھائی بڑا آپ ہمیں خوف دلا رہے تھے، بٹ نتھنگ ہیز ہیپنڈ۔ سو میں وہی کہہ رہا ہوں، پروپیگنڈا ایسی زبردست چیز ہے، کانفیڈنس ہوتا ہے ان کی آواز میں، ان کے بیان میں، اور یہی امتحان ہے کہ آدمی سچائی کو دیکھے ان جھوٹ باتوں کے پردے میں سے گزر کے، پیئرس کر کے، کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ obviously at times we get confused, obviously at times it's difficult، مگر یہی امتحان ہے کہ آدمی سچائی کو، صحیح بات کو تلاش کرے۔ فرمایا کہ الا یوم یاتیہم، جان لو اچھی طرح سے، جس دن وہ آ گیا، وہ دن کہ جب آ جائے گا وہ ان پر وہ عذاب، لیس مصروفاً عنہم، تو کوئی چیز ان سے ہٹانے والی نہیں ہو سکے گی۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز کہ جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ یعنی آج تو یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھائی وہ کہاں ہے عذاب، کہاں ہے وہ پکڑ،
بڑا ڈرا رہے تھے آپ ہم کو، لیکن وہی پکڑ جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اس انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس کو ہٹا دیتے ہیں، چھین لیتے ہیں اس سے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو نعمتوں کا مزہ، بعد ضراء، مشکلات کے بعد، مستہ جو اس کو پہنچیں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے برائی دور ہو گئی۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور، وہ اترانے لگتا ہے، شیخیاں بگارنے لگتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا، جو ثابت قدم رہے اور نیک اعمال کیے۔ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے کسی قوم کے سامنے اور قوم کے بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے کہ کسی کو بات سمجھ میں آ گئی اور کوئی محروم ہو گیا، کسی کو اپیل کیا، کسی کو اپیل نہیں کیا، ہے نا۔ یہ کنفیوزنگ بات کہ بھائی آئے پیغمبر اللہ کے تو اوکے، سب کچھ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی، کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی، اپنے اپنے ٹیسٹ کی بات ہے بھائی، کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے، کسی کو کوئی چیز پسند آتی ہے، اس میں ایسی کون سی پرابلم ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہے، یہ کوئی فٹ بال یا کرکٹ کے درمیان مقابلہ نہیں ہے، یا قورمے اور کسی اور ڈش کے درمیان مقابلہ نہیں ہے، یہ سچائی اور جھوٹ کے درمیان فرق ہے۔ جو لوگ سچے ہیں، جو لوگ با اخلاق ہیں، با کردار ہیں، ان کو اللہ کا پیغام جب ملے گا تو وہ اس کو ویلکم کریں گے، وہ اس پر مطمئن ہوں گے، وہ اس کے نتیجے میں اپنی زندگی میں روشنی پائیں گے۔ اور جو ایسے نہیں ہیں، جنہوں نے کہیں زندگی میں میجر گڑبڑ کی ہوئی ہے، جھوٹ بولا ہوا ہے، دھوکہ دیا ہوا ہے، ایروگنس کی ہوئی ہے، کہیں ناشکری کی ہوئی ہے، اور وہ اس پر پرسسٹ کر رہے ہیں، تو یہ پیغام ان کو نہیں ملے گا، وہ ان کو اپیل نہیں کرے گا۔ قرآن مجید یہ بالکل کلیئر ہے اس بارے میں کہ یہ جو اللہ کی وحی کی روشنی ہے، یہ ایک بڑی روشنی ہے۔ یہ روشنی جب انسانوں کے سامنے آتی ہے تو یہ اپیل کرتی ہے اس روشنی کو کہ جو انسان کے اندر اس کی فطرت کی روشنی ہے۔ اگر فطرت کی روشنی موجود نہیں ہے، انسان نے اس کو بجھا دیا ہے، گل کر دیا ہے، کیسے؟ غلط رویوں سے، غلط ایٹیچیوڈ سے، تو پھر خارج کی وحی کی روشنی اس کو اپیل نہیں کرے گی، وہ اس کے سینے میں داخل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جو ریلیشن شپ قائم ہوگا اللہ کی وحی کے آنے کے بعد، وہ ریلیشن شپ وہ ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا نور علی نور کے الفاظ سے، روشنی پر روشنی۔ اس روشنی پر روشنی کے فینومینن کے لیے ضروری ہے کہ پہلی روشنی موجود ہو۔ پائلٹ فلیم جل رہا ہوگا تو گیس کے پانے سے آگ بھڑکے گی، اگر پائلٹ فلیم بجھ چکا ہے تو گیس کے آنے سے بدبوئی ہوگی، خطرناک ہوگا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ بتایا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ بعض لوگ مخالفت کر رہے ہیں اور بعض لوگ ہیں کہ جو اس کو مان کر مطمئن ہو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اصل میں اس انسان کا معاملہ ہے کہ جو اس کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کو اگنور کر کے اس کو ٹال رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے جب انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھایا، پھر ہم نے اس سے اس کو چھین لیا، یعنی اپنی مہربانیوں کو، تو یہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرہ ہو جاتا ہے، اپنے
ایٹیچیوڈ میں اس کے یہ فرق آ جاتا ہے. وہ نہیں خدا کو مانتا اور وہ اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جب ہم اس کو چکھاتے ہیں نعمتوں کا مزہ، اس کے بعد کہ اسے تکلیف پہنچی، تو وہ یہ کہتا ہے کہ برائی مجھ سے دور ہو گئی. میں نہیں، بس ٹھیک ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی کچھ نہیں، اس کا کوئی اس کے ساتھ تعلق نہیں، بس وہ اپنے ہی دنیا میں مگن ہے اور وہ شیخی بگاڑتا ہے اور اپنی بڑائی بیان کرتا ہے. یعنی یہ میرے اپنے کمالات سے ہوا، دیکھا میں نے کیسے پلاننگ کی تھی، میں کیسے اس سے نکل گیا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بعد انسان اپنے اندر اس استحقاق کو، ڈیزرو کرنے کے اس امکان کو کھو دیتا ہے، کہ جس کے نتیجے میں انسان کو اللہ کے پیغام کی اصل میں سمجھ میں آتی ہے. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا، یعنی جو ثابت قدم رہے، جو صحیح راستے پر پرسسٹنٹ رہے، انہوں نے اس کو پکڑے رکھا. صبر اصل میں دو چیزوں، دو حالات میں ہوتا ہے. ایک مشکل میں، آدمی کو کوئی مشکل آئی ہوئی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، وہ آدمی کو ہلاتی ہے، اور کیوں ہلاتی ہے؟ کوئی آپ کو ہلانے کا شوق نہیں ہے، چیک کرتی ہے کہ آپ کتنا مانتے ہیں. ہاؤ فار آر یو کنونسڈ. اور ایک دوسرا صبر، اگر آدمی اس کے باوجود قائم رہے کہ نہیں ہے خدایا تیرا فیصلہ ہے، آئی بلیو ان یو، میں تیری مانتا ہوں، میں نے تیرے فیصلے پر اطمینان کا اظہار کیا، تیرا فیصلہ ہے تو میرا فیصلہ ہے، میں اس کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کر سکتا. دوسرا صبر ہے ٹیمپٹیشنز کے مقابلے میں. آدمی کے سامنے لالچ آتی ہے، آدمی کے سامنے کچھ ایسے گلیمرس ٹیمپٹیشنز آتی ہیں جو اس کو سچائی کے راستے سے ہٹانے کے لیے دعوت دیتی ہیں، اور وہ ثابت قدم رہتا ہے. تو فرمایا کہ یہ جو ہم کبھی تکلیف دیتے ہیں اس کے بعد نعمت دیتے ہیں، یا کبھی نعمت دیتے ہیں اس کے بعد اس کو چھین لیتے ہیں، اس میں جو لوگ تھوڑ دلے ہیں، کمزور ہیں، جو لوگ بات صحیح طرح سے مانے ہی نہیں، انہوں نے صحیح بات ایبزارب ہی نہیں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ عجیب مصیبت میں پھنس گئے. اچھا مصیبت ٹل گئی، لیکن خدا کا کوئی ذکر نہیں، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ثابت قدم رہتے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا. میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے دوبارہ کر رہا ہوں. یہ ہم نے آج پڑھا آیت نمبر 1 سے سورہ ہود کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را، یہ سورہ الف لام را ہے. کتاب احکمت آیاتہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی آیات محکم کی گئیں، جس کی آیات گٹھی ہوئی ہیں. ثم فصلت، پھر ان کی تفصیل کی گئی. من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی جانب سے کہ جو حکمت والا ہے، باخبر ہے. اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ اس پیغام کو پہنچا رہی ہے کتاب کہ تم عبادت نہیں کرو گے کسی کی سوائے اللہ کے. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں تو تمہارے لیے اس کی جانب سے ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا بن کر آیا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کتاب یہ پیغام بھی دیتی ہے کہ تم معافی مانگو اپنے رب سے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر تم رجوع کرو اس کی طرف، مائل ہو جاؤ اس کی جانب. يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا، وہ تم کو عمدہ سامان سے نوازے گا، تمہیں ایسی چیزیں فراہم کرے گا دنیا کی زندگی کے لیے کہ جو اچھی پسندیدہ ہوں گی. الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک کے لیے. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو اس کا فضل. وَإِن تَوَلَّوْا،
اور اگر تم نے منہ موڑا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو میں اندیشہ رکھتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہوگا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا، جان لو، انہم یسنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ وہ اس سے چھپ جائیں۔ الا، جان لو، حین یستغشون ثیابہم، جب وہ اپنے اوپر اپنے آپ کو چادروں سے ڈھانپتے ہیں، اوڑھتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ بھی وہ اعلانیہ کرتے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ جو کچھ سینوں میں ہے اس سے واقف ہے۔ وما من دابۃ فی الارض، اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین پر، الا علی اللہ رزقھا، مگر یہ کہ اللہ ہی پر کے ذمے ہے اس کا رزق۔ ویعلم مستقرہا ومستودعہا، وہ جانتا ہے ان کا دنیا میں ٹھکانہ اور وہ کہ جس زمین کے حصے میں ان کو سپرد کیا جائے گا، یعنی دفنایا جائے گا۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں موجود ہے۔ وہو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اور وہی ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، 6 ادوار میں۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے یہ اس لیے کیا کہ وہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والے ہیں۔ ولئن قلت، اور اگر آپ کہیں گے، انکم مبعوثون من بعد الموت، کہ تم لوگ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لیقولن الذین کفروا، تو کہیں گے لازماً وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اور اگر ہم ان سے عذاب کو ٹال دیں، إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، کچھ عرصے کے لیے، لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو وہ لازماً کہیں گے کہ کس نے اس کو روک دیا۔ الا، جان لو، یوم یأتیہم، جس روز یہ آئے گا ان پر، لیس مصروفاً عنہم، کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں ہو سکے گا ان سے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ کہ جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اس انسان کو اپنی جانب سے رحمت کا مزہ، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس کو لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں اس سے، إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو وہ مایوس اور ناشکرہ بن جاتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم چکھاتے ہیں اس کو نعمت کا مزہ، بعد ضراء، اس کی تکلیف کے پہنچنے کے بعد، مست ہو، جو اس کو چھوئی، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، تو وہ لازماً وہ کہتا ہے کہ برائی مجھ سے دور ہو گئی۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فخور، وہ شیخی بگارنے والا اور فخر کرنے والا بن جاتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ثابت قدم رہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ کبیر، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے مغفرت ہوگی اور بڑا اجر ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ اب میری آپ کو مدد کرنی ہوگی۔ یہاں ہے، یہ اس طرف جی ادھر سے، sorry۔ کس نے کوشچن سب سے پہلے؟ Always the best. My question is how can one make one's iman stronger?
And also, how much does the fear factor play in this? I recently heard a well-known scholar who said that a person who's done something wrong and does not believe that God is forgiving and will forgive him is as guilty in a sin as in this belief of his. So, could you guide me how one should become strong, but not because of blind faith or because of fear? آپ اب میری باری ہے کیونکہ اب آپ آواز نہیں آ رہی. ایکچولی فیتھ کو اسٹرینگتھن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی اسکیم کو صحیح طرح سے سمجھیں اور اس کو سمجھ کے جو اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو پورا کریں. جب آپ یہ کریں گے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ اطمینان اور وہ کانفیڈنس پیدا نہ ہو کہ جس کا وعدہ اللہ آپ سے کر رہا ہے. اسی کا نام فیتھ ہے. یعنی ایک وہ فیتھ ہے کہ جو بس کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں آخرت کو مانتا ہوں. ظاہر ہے یہ محض کلیمز ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ان کی حیثیت اگر کچھ ہے تو وہ بس اتنی ہے کہ آپ نے یہ کلیم کیا ہے کہ آپ اللہ کو، آخرت کو مان رہے ہیں، اور اللہ کو اب گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں کہ آپ مجھے چیک کریں کہ کیا میں مانتا ہوں یا نہیں مانتا. باقی دنیا کے حالات ہیں کہ جو بدلتے ہیں، اور وہ بدلے ہوئے حالات ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان حالات میں آپریٹ کریں، بیہیو کریں. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کے اطمینان، آپ کے کانفیڈنس میں اضافہ ہوگا، اور یہی فیتھ ہے. اس کی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے آپ نماز پڑھیں گے، آپ اللہ کے کلام سے جڑیں گے، آپ اپنے صحبت کو، اپنی کمپنی کو ٹھیک کریں گے، وغیرہ وغیرہ. اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرائیں گے. جہاں کہیں آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے آپ اپنی غلطی کی اصلاح کریں گے، اور اس معاملے میں کوئی ضد نہیں کریں گے. آپ اپنے آپ کو کویسچن کرتے رہیں گے، آپ اپنی پرفارمنس کو ریویو کرتے رہیں گے. اس پروسیس سے جو شخص گزرتا جائے گا اس کا ایمان مضبوط ہوگا. جو بات آپ نے کہی دوسرے اسکالر کی طرف سے کہ فیئر فیکٹر کہ اللہ معاف نہیں کرنے والا، آئی ڈونٹ نو، مطلب فیئر یہی ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نے اگر صحیح رویہ اختیار نہیں کیا تو میں پکڑا جاؤں گا. یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آدمی کو اللہ کی رحمت سے امید تو ہونی چاہیے، لیکن امید میں اور دھوکے میں بڑا فرق ہے. اللہ کی رحمت ہر اس انسان کے لیے اویلیبل ہے جو اس کی رحمت کو اویل کرنا چاہتا ہے، جو اس سے معافی مانگنا چاہتا ہے، جو اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کی رحمت بالکل اویلیبل نہیں ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس کی رحمت میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے رویے کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک. میرا سوال ایکچولی نہیں ہے، یہ کامنٹ ہے کہ آئی ہیو ریڈ قرآن مینی ٹائمز، عربی میں بھی، انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، اینڈ آئی ہیو اٹینڈیڈ لوڈز اینڈ لوڈز آف قرآن کلاسز. لیکن آج پہلی دفعہ جس طریقے سے آپ نے اور میں ہمیشہ کنفیوز رہی، یہ 6 دن میں اللہ پاک نے جو بنایا، میں آج تک کنفیوز تھی. تو میں آپ کو تھینک یو کہنا چاہ رہی ہوں کہ آج پہلی دفعہ آپ کے جواب نے مجھے مطمئن کیا اور مجھے سمجھ میں آیا کہ اس کے ایکچولی معنی کیا ہیں. جی بس یہ کہنا تھا مجھے آپ سے. جی یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا، ابھی غامدی صاحب کا بھی کوئی اس میں وائرل ایک آیا تھا کہ جنت میں جو کانسیپٹ ہے حور یا دوسرے انعاموں کا، یہ کتنا تخیلاتی ہے اور کتنا ریالٹی میں ہے؟
پہلے تو جو آپ نے تھینک یو کہا ہے، میں اس اپرچونٹی کو اویل کرتے ہوئے ان کو تھینک یو کہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ بات سکھائی ہے. میرے اساتذہ غامدی صاحب کا آپ نے نام لیا، مولانا امین حسن اصلاحی. اٹ میکس اے لاٹ آف سینس. جو بات وہ بیان کرتے ہیں وہ قرآن مجید میں ایسے ہی بیان ہوئی ہے، ورنہ آبویسلی 24 گھنٹے، 1000 سال، 50,000 سال، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے مطلب یہی ہے کہ یہ سٹیجز ہیں. غامدی صاحب کی جو ایک روٹین کی ایک کلپ پر جو اوور ویلمنگ ایک رسپانس آیا ہے ایک جواب کی صورت میں، جو پتہ نہیں مجھے کتنے لوگوں نے سینڈ کیا ہے اس کو کہ آج سے تو میں ان کا دشمن بن گیا ہوں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی ہی حور بن کے پیش کر دی جائے گی. سو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مرد کتنے اوبسیسڈ ہیں حوروں کے کانسیپٹ سے. اور میں یہ بھی آنیسٹلی سوچتا ہوں کہ یہ کیا چکر ہے. مجھے ابھی تک آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو فگر آؤٹ کہ یہ مذاق تو صرف نہیں ہے. آئی ایم شیور کہ دیر از مور ٹو اٹ دین مذاق. شاید وہ ان کے اندر جو ایک پیدا ہوتی ہے انکلینیشن خواتین کی طرف، تو وہ حوروں کا تصور کر کے اپنے آپ کو روکتے ہیں. اور غامدی صاحب کے اس بیان سے ان کو محسوس ہوا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر نہ ادھر کچھ ملا نہ ادھر کچھ ملا. آئی ڈونٹ نو، آپ محروم نہیں ہیں، آپ امریکہ میں جا کے اپنے مزے کریں. اب وہ ایسا تھا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں کہا کہ یہ جو حور ہے نا، یہ تو ایک ایڈجیکٹو ہے. اصل میں یہ جو یہاں کی آپ کی بیویاں ہیں وہ وہاں حور کی شکل اختیار کر لیں گی. تو ایک صاحب نے اس پہ کمنٹ لکھا کہ پہلے تو مجھے غامدی صاحب سے صرف فکری اختلاف تھا، وہ فکری اختلاف تو ختم ہو گیا، اب تو ذاتی رنجش اور اناد یعنی دشمنی ہو گئی ہے ان کے اسٹیٹمنٹ سے. اس کی سادہ الفاظ میں تشریح کی ایک اور بندے نے، اور پرابلی شاید اردو میں یا اس نے پنجابی میں کہا کہ غامدی صاحب تانوں جی اگر لوڑ نہیں تے سانوں کیوں مروا رہے ہو تسی. تو یہ ہے. آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں پرابلی کسی وجہ سے غامدی صاحب نے اس کا جواب دیا ہوگا، لیکن مجھے ان کی طرف سے بھی، یعنی اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تو ہمیں کیوں آپ مروا رہے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ میں نے تو ہمیشہ قرآن کے اس بیان کی روشنی میں تمام آخرت کی باتوں کو سمجھا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ یہ سب میٹافوریکل ہے، یہ سب وہ ہے کہ جس کو قرآن متشابہات کہتا ہے. اور قرآن کی جو ڈسکرپشنز ہمارے سامنے جنت کی ہیں وہ اتنی شاندار ہیں کہ اس کے بعد ان میٹافوریکل ایکسپریشنز میں الجھنا اور ان کی بحثوں میں پڑھنا میرے خیال میں یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جس کو ہم اوائڈ کریں. یعنی یار جنت میں آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ مانگیں گے، جو آپ چاہیں گے، آپ کو اس پر مزید بھی ملے گا. وہاں نہ کوئی مستقبل کا خوف اندیشہ ہوگا، نہ کوئی ماضی کا غم پچھتاوا ہوگا، وہاں سے کوئی واپس جانے کا نام نہیں لے گا. وہاں اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے. اللہ ان کو شاباش دے گا کہ تم نے جو کچھ کیا یہ اس کا نتیجہ ہے جو تمہارے سامنے ہے. تمہیں نہیں معلوم ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ہم نے کیا کیا چیزیں ہیں کہ جن کا بندوبست کیا ہوا ہے. وہاں والدین، اولاد، رشتہ دار، دوست جو اس دنیا میں تھے وہاں اگر کامیاب ہو گئے تو سب ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہاں اللہ ان سے راضی ہوگا، اور اس کا بھی امکان ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. یار یہ سب چھوڑ کے بندے حوروں کے چکر میں پڑے مجھے نہیں سمجھ میں آتا آنیسٹلی. سو یہ ساری ڈبیٹ مجھے سمجھ میں نہیں آئی. ایک منٹ آپ کو آگے آنا پڑے. ڈاکٹر صاحب پیچھے نہیں جا سکتے. السلام علیکم سر. سر آپ نے یہ جو قرآن پاک کا
قرآن پاک سے ریفرنس دیا اور بڑی اچھی ڈیفینیشن دی جنت کی کہ وہاں پہ کوئی برائی نہیں ہوگی اور ہمیشہ رہیں گے، رہتے چلے جائیں گے. تو حضرت آدم علیہ السلام کون سی جنت میں تھے کہ جہاں سے نکال دیے گئے اور جہاں پر برائی کیا پورا شیطان انٹر ہو گیا، اور نہ صرف انٹر ہو گیا بلکہ ان کو بہکا بھی دیا اور وہ بہکاوے میں آ گئے. حالانکہ جنت کی ڈیفینیشن کے حساب سے جو قرآن میں ہے ان کے تو پہلی تو بات ہے شیطان انٹر ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں پہ، اور دوسرا یہ کہ وہ انفلوئنس ہی نہیں ہو سکتے تھے حضرت آدم علیہ السلام ان کی غلط باتوں سے. تو یہ کون سی جنت کا ذکر ہے قرآن میں؟ تھینک یو. دو باتیں میں اس سوال کے جواب میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ عربی زبان میں جنت کا مطلب ہے باغ. یہ ایک باغ تھا، باغ، گارڈن، جو زیادہ امکان یہ ہے کہ دنیا ہی کا کوئی باغ تھا جس میں اللہ نے آدم اور حوا علیہم السلام اور ابلیس شیطان کو ایکسپیریمنٹل بیسس پر ایک تجربے کے لیے بھیجا تھا. اور وہاں ان دونوں کے انکاؤنٹر اور اس کے نتیجے میں ہونے والے واقعات کے نتیجے میں اللہ نے پوری انسانیت کو یہ بتانا تھا کہ یہ اب دنیا کی زندگی کے امتحان میں مقابلہ ہے جو جاری رہے گا. شیطان تم کو انٹائس کرے گا، وہ تمہیں برائی کی طرف لائے گا، مائل کرے گا. تم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. اللہ کی نعمتیں ہیں دنیا میں بہت سی، ان سے فائدہ اٹھاؤ، مگر جہاں اس نے تمہیں روکا ہے اس کے قریب نہ جاؤ. یہ اصل میں بتانا مقصود تھا. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو جنت اور جہنم جس کا ذکر قرآن کرتا ہے وہ ابھی وجود ہی میں نہیں آئی ہے. سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی غالباً آیت نمبر 28 ہے، 28، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین کی شکل میں بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی. پرابلی 28 ہے یا 48 ہے. سو اس میں اللہ تعالیٰ کے بیان سے واضح ہوتا ہے کہ یہ جو جنت ہے جو ابلیس والی اور آدم علیہ السلام والی، یہ ایک باغ ہے. اس کے بارے میں مختلف تھیوریز ہیں، وہ خیر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس میں کوئی دلچسپی لیں، لیکن میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات ویل نون ہے کہ یہ دنیا کا کوئی مقام تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں جدے میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سری لنکا میں ہے، اور بھی اس کے کینڈیڈیٹس ہوں گے. ہاں ایک منٹ، انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا، آپ کو آگے آنا پڑے گا تھوڑا. نہیں اس پہ پہنچ، پتہ ہے میں یہاں پہ کرسی رکھ دیتی ہوں. somebody wants to come. آپ آگے آ گئے، ایک منٹ میں I'll just put it here کہ جو پیچھے سے آپ انجیکشن کرنا چاہتے ہیں. 48 and then ڈاکٹر صاحب یہ جو اللہ میاں کے تھرون کا ذکر کیا جاتا ہے اور یہاں پہ بھی کیا ہوا ہے اینڈ ہز تھرون واز آن دا واٹر، تھرون سے ایگزیکٹلی کیا میننگ ریفر کی جاتی ہے؟ تھینک یو. وہ جو سورہ ابراہیم کی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا وہ 28 نہیں ہے، 48 ہے، 1448. میں نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ تھرون میٹافر ہے، یہ استعارہ ہے. میں نے اس کو بیان کیا کہ ایک زمانے میں، جس زمانے کا میں قرآن نازل ہوا، عام طور پر بادشاہ ہوتے تھے، وہ تخت پر بیٹھتے تھے، ان کے اسسٹنٹس، منسٹرز، سپاہ سالار وہ موجود ہوتے، علاقے کی، ملک کی خبریں ان کو آتیں، وہ احکام جاری کرتے، اور یوں وہ سینٹر آف ایڈمنسٹریشن ہوتا. تو اس کانسیپٹ کو لے کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب زمین پانی ہی پانی تھی اور اللہ اس پر ایڈمنسٹریشن کر رہا تھا. سو یہ اصل میں کوئی فزیکل اس کے ایگزسٹنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اصل میں میٹافوریکلی یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی ایڈمنسٹریشن اس زمین پر تھی کہ جو پانی سے بھری ہوئی تھی.
میرا سوال کچھ وہاں نہیں اچھا اوکے، میرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ جنت کا اور اس کا کہ کیا کہیں پہ اس طرح کہہ دیا گیا ہے یا کہیں کوئی ریفرنس ہے کہ جیسے جنت میں جو اچھے نیک لوگ ہوں گے، اور آپ نے بتایا کہ آپ کے رشتہ دار بھی وہاں ہوں گے آپ کے قریب، تو ہمارے پیرنٹس لائک سپوزنگ آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ آپ کے پیرنٹس بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ کی اولاد بھی ہو، تو کیا کہیں ایسا ریفرنس ہے کہ ہم وسیلہ بن سکتے ہیں گڈ ڈیڈس کریں؟ تو وہ تو ہے، صدقہ جاریہ ہے آپ کے پیرنٹس کے لیے، اور وہ تو کیا ایسا کچھ ہے کہ اگر میں بہت اچھے کام کر رہی ہوں، پھر میں وہاں پہ یہ خواہش یا کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میرے لوگ میرے ساتھ ہوں، میرے شوہر میرے ساتھ ہوں، میرے بچے ہوں؟ سو آئی مین آئی انڈرسٹینڈ کہ کچھ لوگوں کا کانسیپٹ حور کا اور ان کا وہ ایک الگ ہے، بٹ اگر آپ اپنی ہی فیملی چاہ رہے ہو، اپنے لوگ چاہ رہے ہو، سو از دیٹ کہیں ریٹن ہے کچھ ایسا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 3 جگہوں پر قرآن مجید میں سورہ رعد 13 سورہ ہے، جو ہوپ فلی انشاءاللہ اب جیسے ہم زیادہ ریگولر ہو گئے ہیں تو قریب آ جائے گی، آئی ہوپ بیفور رمضان آئے گی انشاءاللہ۔ تو سورہ رعد میں ہے، یہ میں کسی کمرشل بریک تھی، ایک سورہ رعد میں ہے، ایک سورہ مومن میں ہے جو 40th سورہ ہے، اور ایک سورہ طور میں ہے جو 52nd سورہ ہے۔ تینوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، 2 میں وعدہ کیا ہے، تیسرے میں سورہ مومن میں فرشتوں سے دعا کرائی ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ بھی ان کے بزرگ بھی، بڑے والدین، ان کی اولاد بھی، یہ سب جنت میں ایک ساتھ شامل ہوں۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ سب کے سب فیملی والے منیمم جنت میں داخلے کی ریکوائرمنٹ پوری کریں گے، ورنہ تو پیغمبروں کی بھی اولاد ایسی ہوگی کہ جو نہیں جائے گی، یہ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے۔ سو اگر وہ منیمم تھریش ہولڈس کو کراس کر لیا، اس پر پورے اتر گئے، تو پھر یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو پورا کرے گا، اور یہی ایک نیچرل خواہش ہے انسان کی کہ وہ اپنے اسی فیملی کے ساتھ وہاں رہے۔ جن لوگوں کو یہ والی فیملی پسند نہیں ہے اور وہ کسی اور کی طرف نگاہ کر رہے ہیں، تو پہلے تو ان کی وہاں کی کوالیفیکیشن مجھے مشکوک لگتی ہے کہ یہ کیا چکر ہے جس میں وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر آپ شکر گزار ہوں گے۔ میں ایکسیپشنز ٹھیک ہیں، مجھے یاد ہے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا پلیس، مگر ایک جگہ ایک بڑے نمازی ایک صاحب ہیں، ان سے کچھ میری دوستی بھی ہو گئی، وہ بڑے بزرگ سے آدمی ہیں، اللہ کرے جیتے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو وہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی بڑی اپنی بیوی سے لڑائی رہتی تھی، تو میں نے ان کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی، آئی واز ٹاکنگ ٹو ہم ان دا مسجد، تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں حاجی صاحب، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیں گے ان کو بھی، اور آپ ساتھ رہیں گے۔ اتنی زور سے انہوں نے جیغا نہیں، میں نے کہا موضوع ختم ہو گیا۔ سو ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں آنیسٹلی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہاں رنجشیں دور کر دیں گے، صاف کر دیں گے، تو نہیں ہو سکتا ہے زور کی ہاں میں بدل جائے۔ ایک منٹ آپ کے بعد ان کے بعد السلام علیکم۔ یہ میں سوال یوں پوچھ رہی ہوں، اٹس ناٹ ریلیونٹ ود دس لیکچر، لیکن مجھے پتہ کرنا ہے کہ اہل کتاب کون سے، کن کو کہتے ہیں ہم، اور قرآن شریف میں ہے کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، تو اس کا ذرا آپ مجھے بتا دیں۔ جب آپ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں نا، تو ظاہر ہے میری مجبوری ہے کہ میں جواب سوچ رہا ہوتا ہوں، تو اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ میں 2 باتیں کہوں گا، ہو سکتے ہیں وہ 2 ایک ہی رہ جائے، یہ بھی ایک پرابلم ہے، انجن ذرا سلو ہو گیا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے 2-3 بن جائیں۔ دیکھیں، سادہ جواب تو آپ کے سوال کا یہ ہے کہ اہل کتاب جو قرآن نے بیان کیا وہ یہود و نصارہ ہیں، یعنی آپ کہیں جیوز اینڈ کرسچنز، مگر کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسی کیٹیگری میں اور لوگ اور گروپس کے جو وہی ایٹریبیوٹس رکھتے ہیں وہ شامل نہ ہوں۔
اصل میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ایک اور بات بھی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جان لیں کہ قرآن نے جو مضامین بیان کیے ہیں اور جو انفارمیشن پرووائڈ کی ہے وہ اسٹرکٹلی عریبین پیننسلا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو، قوموں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا ہے ان کی انفارمیشن ہے. قرآن ایک یونیورسل کتاب ہے فار آل ہیومنز فار آل ٹائمز ٹو کم. یہ ایک پہلو ہے، مگر قرآن کے مضامین اسٹرکٹلی اس علاقے تک محدود ہیں. سو ہم اس کو پڑھ کر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ سمجھیں گے اور اس کو پھر ایکسٹراپولیٹ کریں گے، پھیلا دیں گے باقی جگہوں کے لیے بھی، اور اس میں ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ میں اختلاف اور فرق بھی ہو سکتا ہے. جو بیان کا اللہ تعالیٰ کے باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اگر کسی اور کا ذبیحہ کھانا ہے، یعنی کھانے سے مراد سبزی کے پکوڑے نہیں ہیں، وہ تو آپ کسی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، سب کے ساتھ کھا سکتے ہیں. کھانے سے مراد ہے آپ کے حلال جانور کا گوشت. وہ اگر اہل کتاب، چونکہ اہل کتاب اس زمانے میں جو اس علاقے میں تھے وہ ایٹ لیسٹ عقیدے میں وہ موحد تھے، توحید پر کاربند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اجازت دی، تو بائی امپلیکیشن تمام وہ لوگ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے میری انڈرسٹینڈنگ میں کہ جو اسی طرح سے توحید کے ماننے والے ہیں اگرچہ کہ وہ مسلمان نہیں ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ ہم قرآن میں 12 مرتبہ اور صدیوں سے پڑھ رہے ہیں کہ نیک لوگ جنت کے مستحق ہوں گے اور جو گناہ گار ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے. آج تک کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے چند خطائیں اور گناہ نہ کیے ہوں. تو بہت نیک انسان کے ساتھ بھی خطائیں ہیں اور گناہ گار کے ساتھ بھی بہت ساری اچھائیاں اور نیک کام ہیں. تو آئی ہیو آلویز بین پزلڈ اباؤٹ دس کہ جو اگر انسان خطائیں رکھتا ہے اس کے پلے میں مطلب آدھے یا آدھے سے کم خطائیں، از ہی گوئنگ ٹو بی پنشڈ فار دیٹ، یا آراف میں رہے گا یا کہاں بفور ہی فائنلی انٹرز جنت اگر وہ ایمان پہ ہے اینڈ بلیوز ان اللہ اینڈ دا لاسٹ پروفیٹہڈ آف محمد اینڈ آخرہ، مطلب فلفلس آل دا نیڈس آف بینگ اے مسلم. تو کیا مطلب، بیکاز کوئی پورا نیک تو ہے نہیں اور کوئی پورا بد تو ہے نہیں. سو آئی ایم آلویز پزلڈ کہ کیا اللہ کس طرح سے، اللہ نے کیا فرمایا اس کے. جو ریٹ پچھلے سوالوں کے جوابات کا تھا اس میں ایٹ لیسٹ دوگنا کر دیں آپ اس کو، اماؤنٹ اس کا ڈبل ہونا چاہیے. اس کا اوکھا سوال ہے. دیکھیے گزارش یہ ہے، اٹس این امپورٹنٹ کویسچن. یہ بات بالکل صحیح ہے آپ کی. ہر آدمی، ہر انسان اپنے اندر کمزوریاں رکھتا ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ غلطی نہ کرے، اور ہر انسان کی مجبوری ہے کہ وہ نیکی کرے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نیکی نہ کرے. تو پھر اب کیا ہوگا؟ اچھا، دوسرا آپ نے کچھ تفصیلات بتائیں، وہ میری اور آپ کی مجبوری ہے کہ ہم وہ بیان کریں کہ یہ ماننا چاہیے. یہ چیزیں ماننی چاہیے اس کو کہ جس کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئیں، جس کو یہ باتیں پہنچ گئیں. ورنہ تو یہ ہوگا کہ اللہ میاں نے کہیں کسی کتاب میں کچھ لکھا ہوا ہے، کسی کو پتہ لگے نہ لگے اس کو ماننا ضروری ہے. نہیں، اللہ کے ہاں جو فیصلہ کرنے کا طریقہ ہوگا وہ ہے کہ جو میرے نزدیک کلیئرلی بیان کیا گیا ہے سورہ اعراف کی، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر میرا خیال ہے 8 اور 9 ہیں، 7 8 بھی ہو سکتی ہے. اب دیکھیے میری میموری کس قدر ڈاؤٹ فل ہے. جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
والوزن یومئذ الحق، وزن تو اس دن صرف حق کا ہوگا. یعنی آپ نیکیاں بھی کرتے ہیں، آپ برائیاں بھی کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی میں ایک مقابلہ ہے جو چل رہا ہے، اور یہ آپ نے بجا فرمایا کہ اس سے کوئی بھی ایگزمپٹ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ایکسیپشنل کیس ہو. بعض لوگوں کی نیکی اتنی سالڈ، اتنی جینوئن ہوتی ہے کہ اس کے بعد برائیاں اس کے آگے کمزور پڑ جاتی ہیں. یعنی اس کی نمازیں اچھی ہو جاتی ہیں، اس کا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، اس کی بد زبانی کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی اچھائی چھا جاتی ہے اس کے اوپر، اور اس کا نیکی کا عمل حق اور جینوئن ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے مثال کے طور پر، اگین آپ کی سروسز چاہیے ہوں گی، 8 اور 9 ہے. یہ سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 ہے، اس کی آیت 41 ہے غالباً، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تم کو روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو میں تم سے تمہاری چھوٹی خطاؤں کو معاف کر دوں گا. سو اللہ تعالیٰ اصل میں چاہتے ہیں کہ آپ کا ایٹیچیوڈ کریکٹ ہو، صحیح ایٹیچیوڈ ہو. جب آپ کا ایٹیچیوڈ درست ہوگا، غلطیاں ہوں گی، کوئی زبان سے جان بوجھ کر نہیں بس ہو جاتی ہیں، کوئی نگاہ سے، کوئی کان سے وغیرہ وغیرہ بد احتیاطی ہو جاتی ہے، مگر دن آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ وضو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو وہ دھو دے گا. یعنی وہ آپ کی نیکیوں کے مقابلے میں وہ برائیاں صاف ہو جائیں گی، نیکیاں صاف کر دیں گی. اس کو قرآن نے بیان کیا، ٹھیک ہے، 431. اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 31. یہ ایک اور جگہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ جو ہم نے شروع کیا ہے آج، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دھو دیتی ہیں. یہ ایک حصہ ہے. آن دا کنٹری، بعض برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں. بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیکیوں کو نگیٹ، نلیفائی کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن یہ کہتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز بڑی بڑی عبادت ہے، بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم سب کو یاد ہے، فویل للمصلین، تو بربادی ہو ان نمازیوں کی، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، جو دکھاوا کرتے ہیں. اور دیکھیں آخر میں کیا کہا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. یعنی میں مثال دیتا ہوں کہ پوری 17 رکعتیں عشاء کی پڑھ کے بھائی صاحب آئے مسجد سے، بجلی چلی گئی، ہمسائے نے کہا کہ مجھے ٹارچ دیجئے، اس نے کہا لعنت تو تمہاری شکل پہ، تمہیں ٹارچ بھی نہیں تمہارے پاس، دفع ہو جاؤ یہاں سے. تو معلوم ہوا کہ نماز گئی. یہ نماز نہیں تھا، یہ اصل میں ایک ڈرامہ تھا جس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وزن اس دن حق کا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتے ہوئے جھوٹ بولنے اور جھوٹ پر عمل کرنے سے گریز نہیں کرتا، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی دلچسپی نہیں. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص سفر کر کے لمبا اللہ کے گھر میں جاتا ہے، آج والا سفر نہیں، جہاز میں ہوتا ہے، اونٹوں پر پیدل جا کے اللہ کے گھر میں سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے اے اللہ اے اللہ. اللہ اس کی دعا کیسے سنے؟ جو سفر اس نے کیا اس میں مال اس کا حرام تھا، جو کھانا اس نے کھایا ہوا ہے وہ حرام مال کا ہے، خدا اس کی بات نہیں سنے گا. سو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے اعمال ضائع ہو گئے. یعنی آپ کوئی برائی کرتے ہیں، بڑی ضد میں آ جاتے ہیں، پھر آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ زیرو ہونے لگتی ہیں. یتیم کا مال ہڑپ کرے گا کوئی، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے. پلاٹ آپ نے مار لیا ہے ایک بیوہ کا اور اپنے چکر دے کے اس کو، اور اس کے بعد آپ جا رہے ہیں عمرہ کرنے، وہ عمرہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک فزیکل ایکسرسائز ہے.
سو اصل میں یہ خدا کا قانون ہے کہ خدا کے ہاں یا آپ کی نیکی جینون ہے تو وہ ایسا زبردست پہلوان ہے کہ جو آپ کی بدیوں کو ناک آؤٹ کر دے گی، یا آپ کی برائی اتنی زبردست ہے کہ آپ کی نیکیوں کو بے معنی کر دے گی. So as I said, double the rate of. Very good. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. تو بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا اور ہم جیسے لوگوں کی نالج میں اضافہ کرنے کا. یہ مجھے پوچھنا تھا کہ اکثر ہمارے ہاسپٹل میں بھی جیسے چند لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہاں ہمارے کولیگز ہیں ان کے پیرنٹس ابراڈ ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ جی ابا نے وصیت کی تھی تو وہاں لے جانا ہے. یہاں ابھی آپ نے فرمایا کہ خدا نے ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کی ہوئی ہے، تو آیا جہاں ڈیتھ ہو، کیونکہ ہم ڈاکٹر جی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوئی فار فلنگ ایریا سے، سو یو ہیو ٹو کلیکٹ اے لاٹ آف منی ٹو گیٹ دا باڈی ٹو، تو ہمارا دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے کہ جہاں ڈیتھ ہو وہیں بریل ہو؟ جی بس یہ میرا سوال. دیکھیں، جو دنیا سے رخصت ہوا اس کی وصیت مال کے بارے میں تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ مانی جائے، کہاں اس نے دفن ہونا ہے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا. سو اپنی کنوینئنس دیکھیں، اور یہ دیکھ لیں کہ بعض لوگ اصل میں جذباتی ہوتے ہیں. آپ نے ان کو یہاں کراچی میں کہیں دفن کیا، وہ گلگت سے آ کے انہوں نے آپ کے ہسپتال کے ناک میں دم کر دیا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ لیٹس بی لٹل مور پولیٹیکلی اینڈ ادروائز کریکٹ، اور ان کو اگر خدشہ ہو کہ بہت ری ایکشن ہوگا تو کر دیں، لیکن ان کو یہ سمجھائیں. آپ کے پاس اگر فرض کیجئے کہ وہ پیسے خود نہیں خرچ کر رہے تو آپ اپنی پالیسی بنا لیں کہ ہمارے ہاسپٹل کی یہ پالیسی ہے کہ اگر کوئی خود سے جا کے وہ بیوریل وغیرہ کا اور سفر کا وہ کرے گا، ایکسپینڈیچر انکر کر لے گا خود سے برداشت، تو پھر ہم دے دیتے ہیں. ورنہ ہمارے فنڈز میں ان کے لیے گنجائش ہے کہ جو بیمار ہیں اور ابھی زندہ ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں ان کی گیم اوور ہو گئی ہے، ان کے لیے ہم نے بڑا باعزت بندوبست کیا ہوا ہے یہاں دفنانے کا، وہاں ہم نہیں لے جا سکتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک پولائٹ اینڈ فرم طریقے سے بتا دینا چاہیے پالیسی بنا کر، ورنہ تو آپ کے بہت اخراجات بے جا ہوں گے. البتہ وہ خود سے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، یہ آپ کے اوپر کوئی دینی ذمہ داری نہیں. دین یہ کہتا ہے کہ جہاں ڈیتھ ہو وہیں بریل بھی. اچھا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے ریسنٹلی آئی ریڈ سم تھنگ ڈسٹربنگ دیٹ 6 million Muslims in Africa are leaving Islam and 27 million people are converting to Christianity every year. So where are we going wrong in this? And thirdly, I just want to point out something that آپ نے کہا تھا something about ہندو جن کی دکانیں ہیں. I know of a family member who would not let me buy مٹھائی from a Sindhi shop because وہ مٹھائی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہندو ہے. So how do we counteract this? Thank you. یہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں نا، ماڈرن ورلڈ، اس میں میرا خیال ہے کہ آپ بھی جان گئے ہوں گے، مذہب میں بھی اور سیاست میں بھی پروپیگنڈا بہت ہے اور ایگزیجریشن بہت ہے، اور لوگوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ جتنا مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولیں گے اتنے بہت سے بیوقوف لوگ الو بنیں گے. سو زیادہ اس طرح کی جو فگرز ہیں ان کو اہمیت نہ دیا کریں. لیکن میں جواب لیکن ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہونے کے بعد عیسائی ہوتا ہے تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے.
یہ بات تو صحیح ہے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. اس میں پھر دو باتیں کروں گا. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اپنی آزادانہ مرضی سے ہوا ہے تو ہم پریشان تو ضرور ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہم ایسا نہیں ہے کہ کوئی احتجاج کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ چاہوں گا کہ میں بہت سے عیسائیوں کو، مسیحیوں کو، ہندوؤں کو مسلمان کروں. میں زبردستی کنورژن کا قائل نہیں ہوں. میں کنورژن کے لیے کھلے عام دعوت دینے کا بھی قائل نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری ہے ہم پر وہ صرف اتنی ہے کہ ہم انفارم کریں بس، مگر انفارم ہمیں کرنا چاہیے اس پروسیس کے لیے کہ جس میں ہم ان لوگوں کو جن کو انفارم کر کے قائل کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کنورٹ ہوں. ہمیں بھی ان کو یہی لبرٹی، فلیکسیبلٹی دینی چاہیے کہ ہمارے بھی ان کی طرف کنورٹ ہوں. یہ ہماری ایک دوغلی پالیسی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے کنورٹ ہوں گے تو ہم ان کو مار دیں گے، تو بھائی پھر ان کی بھی آپ کنورژن کی کوشش نہ کریں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اپنے نہیں ہونے دیں گے اور ان کے کری جائیں گے؟ سو یہ اٹس این انفیئر گیم. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دل سے مجھے کسی ایک مسلمان کے بھی نان مسلم ہونے کا صدمہ ہوگا، اور میں جا کے معلوم کرنے کی کوشش کروں گا کہ آخر یہ کیوں ہوا. اور کیا کوشش کروں گا؟ یہی کوشش کروں گا نا کہ میں بتاؤں اس شخص کو کہ جو کنورٹ ہوا ہے. اینڈ بائی دا وے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ مسلمان سے کرسچینٹی کی طرف کنورژن جو ہے نا وہ تو آئی ایم ناٹ ٹو شیور کتنی صحیح ہے. ایتھیزم کی طرف کنورژن ایک بڑی تعداد میں نوجوانوں میں ہو رہی ہے. اس پر فکر کرنی چاہیے. کرسچینٹی سے تو انشاءاللہ واپس بلا لیں گے ان کو، کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ان کو. تو یا تو کوئی غلط فہمی ہے، اس لیے کہ دیکھیں میں کسی کرسچن فرینڈ کو جب سمجھاؤں گا تو میں کہوں گا یار میں تمہیں صرف اس لیے دعوت دے رہا ہوں کہ یہ مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے، اور میں تمہیں اس کو تمہاری کتاب سے بتا سکتا ہوں. تو یہ اگر کوئی کیا کسی نے تو یا تو اس کو غلط فہمی ہے، یا اس کو پھر کرسچنز نے کوئی پیسے دیے ہیں، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو زیادہ پیسے لے کے واپس لے آئیں، ڈالرز ٹو ڈالرز ایسے کریں گے. لیکن اس کے سوا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مگر یہ بھی ایک پروپیگنڈے کی وار ہوتی ہے کہ آپ کو مروب کرنے کے لیے لوگ یہ کہتے ہیں. اس کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے، لیکن بہرحال اس میں کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اچھی طرح سے دین کو پیش کریں، اپنے اخلاق کردار کو ٹھیک کریں، اور اگر کہیں کو پیسہ انوالوڈ ہے تو پیسہ بھی آپ افریقہ میں بوکو حرام اس قسم کے جو لوگ باتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے بھی تو ہو جاتا ہے. آپ کوشچن ختم ہو گیا، نیکسٹ کوشچن آپ آگے آ سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دو کوشچن. جی ایک پرسنل کوشچن ہی ہے. میرے جی چھوٹا سا ایک ادارہ ہے ویلفیئر آرگنائزیشن، اب وہ ٹرسٹ بن گیا ہے، پیرنٹس کے نام پہ میں نے ٹرسٹ بنایا ہوا ہے. تو وہ میں زکوٰۃ جو ہے اپنی وہاں سیلریز ٹیچرز کی تو نہیں دے سکتی. تو اس کی وجہ کیا ہے نہ دینے؟ کیونکہ وہ بھی غریب ہے، میں دیتی نہیں ہوں، لیکن میں یہ کر رہی تھی کیونکہ مجھے تو اب چلانا ہے اور خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، تو میں یہ چاہ رہی تھی بالکل بلیک اینڈ وائٹ میرے سامنے ہر چیز ہو. تو اس میں یہ ہے کہ وہ بھی غریب ہیں جو پڑھا رہی ہیں، وہیں علاقے کی ہیں، گزری اپنے کرنگی کے یہاں کراچی. دیکھیں یہ تو میں بتا چکا ہوں اپنی پریزنٹیشن میں کہ زندگی ساری کی ساری ایک آزمائش ہے. اس آزمائش کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مذہب کے بہت سے معاملات میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، زکوٰۃ میں بھی. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں اگر آپ نے کوئی ایسا اسکول کھولا ہوا ہے جس میں جو بچے پڑھتے ہیں وہ ڈیزرونگ ہیں، تو آپ کسی غریب ٹیچر کو نہیں، کسی انتہائی امیر ٹیچر کو بھی تنخواہ دے سکتی ہیں زکوٰۃ سے، اس لیے کہ الٹیمیٹ بینیفیشری آپ کے ان زکوٰۃ اور صدقات فنڈز کے
غریب اسٹوڈنٹس ہیں. لیکن آپ کو دوسرے لوگ کوئی اور بات بھی بیان کریں گے. اب آپ اس میں کیا کریں؟ آپ ہماری بات بھی سنیں, ان کی بات بھی سنیں, ان کی دلیل بھی سمجھیں, ہماری دلیل بھی سمجھیں. جو بات دیانتداری سے آپ کو سمجھ میں آ جائے اس کو اس وقت تک فالو کرتی رہیں جب تک کہ آپ دیانتداری سے اس بات پر مطمئن ہیں اور دوسروں کی بات سنتی رہیں. میرے نزدیک کسی ایسے اسکول میں کہ جہاں پڑھنے والے بچے ڈیزرونگ غریب ہیں, ان ٹیچرز کو کہ جو ان کو پڑھا رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ آپ کو ٹیچرز کی کوالٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ویل ٹو ڈو ویل آف ٹیچر ہے لیکن ہی اور شی از این ایکسلنٹ ٹیچر, تو بینیفٹ کس کو ہو رہا ہے؟ بینیفٹ بچوں کو ہو رہا ہے. تو آپ کو وہ دیکھنا چاہیے. اور میری اپنی بہت ہی آرڈنری انڈرسٹینڈنگ میں آپ زکوٰۃ اور صدقات کو اس سیلری کے ہیڈ میں اسپینڈ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. یہ مجھے پوچھنا تھا, جو واٹس ایپ میں میسیجز آتے ہیں, کبھی صورتیں کہ اس کو فارورڈ کریں نہیں تو چین نہ ٹوٹے, اور تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کہ آپ کو میری بات کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں, لیکن میں ایز اے میٹر آف پالیسی ان کو اگنور کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ آپ نے اس کو فارورڈ کر دیا تو آپ کے دل میں پھر یہ وہم بڑھ جائے گا کہ اگر کہیں میں نے کسی موقع پر فارورڈ نہیں کیا تو مجھے زکام ہو جائے گا یا مجھے فلاں ہو جائے گا. ہمارا دین کیا اس طرح کی باتیں ہمیں بتاتا ہے؟ بھائی یہ کیا دھونس ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو دین کی اسپرٹ پہنچی ہی نہیں ہے. ان کو اسی طرح کی ادھر ادھر کی باتیں پہنچی ہیں جس میں وہ مقابلے بازی کرتے ہیں, جس میں لوگوں کو ڈراتے ہیں, جس میں لوگوں کو اس طرح کے وہم میں مبتلا کر دیتے ہیں جس سے ان کا خیال یہ ہے کہ دین کا پیغام بہت پہنچے گا. خدا تعالیٰ نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ ہمیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, تم اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. یعنی حقیقت یہ ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کسی کو دین کی بات پہنچا رہے ہیں اور وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے, بی ایبسلیوٹلی کلیئر اینڈ کمفرٹیبل کہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, کیونکہ آپ ذمہ دار ہی ان کو بتانے کے لیے ہیں کہ جو سننا چاہتے ہیں. یہ واٹس ایپ کی اس سے تو اصل میں آپ کو معلوم ہے نا کہ آج کل یہ کچھ کمرشل چیز بھی ہو گئی ہے کہ اٹس اے گیم آف نمبرز, کہ اتنے اگر آپ کے چلے گئے تو پھر اتنے پیسے بن جائیں گے یا واٹ ایور یو نو. سو میرا خیال ہے اس کو اگنور کرنا چاہیے, اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں آپ کو کوئی پیغام پہنچے جو آپ محسوس کریں کہ یار یہ بہت اس میں بڑی وزڈم ہے اور یہ دین کی ایک اچھی بات ہے, تو یہ اللہ نے بڑی ایک نعمت دی ہوئی ہے ہم کو, واٹس ایپ کی قسم کی, فیس بک کی طرح کی چیزیں کہ جس میں اب آپ اس کو پھیلا سکتے ہیں. جی مجھے کسی نے کوشچن کیا تھا, مجھے اس کا جواب پوری طرح آ نہیں رہا تھا. میں نے کہا میں پتہ کر کے بتاؤں گی کہ ان کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی کافی سال پہلے, اور ان کی جو جائیداد تھی ان کو اس میں سے حصہ ملا, اور ان کے بچوں کو بھی, اور ان کے جو والد تھے ان کو بھی دیا اور ان کے بھائیوں کو بھی. اب ان کے سسر کی ڈیتھ ہوئی ہے نا جب, تو پھر ان کو اور ان کے بچوں کو حصہ نہیں ملا, تو یہ ٹھیک ہے؟ یہ بھی انہی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے کہ جس میں ہمارے ہاں اختلاف ہے, اور اختلاف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو بات آپ کو دیانتداری سے صحیح لگے اس کو فالو کرنا چاہیے. یہ بات کہ اگر دادا کی زندگی میں باپ کا انتقال ہو جائے اور پھر دادا کا انتقال ہو تو کیا یتیم پوتے کو دادا کی جائیداد میں سے کوئی حصہ مل سکتا ہے؟ ہمارے ہاں میجورٹی آف دا اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں مل سکتا. چنانچہ اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا.
اگر ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ مل سکتا ہے. اس اختلاف کی وجہ ہے لوگ اس کو قرآن مجید کو جس طرح سے پڑھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوا ہے بیٹا، ہم یہ کہتے ہیں کہ بیٹے کی غیر موجودگی میں پوتا بیٹا ہی ہوتا ہے، اور اس کے پھر کچھ دلائل ہیں، مگر اس میں اختلاف ہے. میں آپ کو پہلے بھی ایک واقعہ سنا چکا ہوں. ایک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ ان کے دادا کے 2 بیٹے تھے، ایک ان کے والد اور ان کے چچا. والد دادا جان پر جان چھڑکتے تھے اور چچا جان بالکل لاؤبالی کیئر فری انسان تھے. تینوں باپ اور دونوں بیٹے ایک ہی دکان میں کاروبار کرتے تھے. ایک دن آپ کو معلوم ہے کہ کراچی کے حالات بہت برے رہے ہیں، انہی طرح کے کسی موقع پر ڈاکو آ گئے اور وہ لوٹنے کے لیے انہوں نے اقدام کرنے شروع کر دیے. تو دادا رکاوٹ بنے، تو ان میں سے ایک نے ان کو شوٹ کرنے کے لیے گولی چلانے کا فیصلہ کیا. تو ان کے والد، چونکہ اپنے والد ان کے دادا پر اتنے زیادہ جان چھڑکتے تھے اور اتنے ان سے اٹیچ تھے کہ وہ سامنے آ گئے. تو ڈاکو نے گولی چلائی، والد صاحب بھی فوت ہو گئے، دادا بھی فوت ہو گئے، اور چچا حسب توفیق بھاگ گئے. وہ تو تھا ہی ویسے ہی. اس کے بعد جب حالات ذرا تھوڑے سے نارمل ہوئے اور تحقیقات شروع ہوئیں تو یہ بات طے ہو گئی کہ والد صاحب پہلے فوت ہوئے ہیں اور دادا جان چند منٹ بعد فوت ہوئے تھے. یعنی دادا کی زندگی میں بیٹا فوت ہو گیا. چنانچہ ساری کہانی کا لب لباب یہ ہے کہ بھگوڑے چچا کو ساری جائیداد مل گئی. سو یہ اس کا نتیجہ نکلے گا. جی جی. اینڈ ناؤ the more exciting session begins. اچھا. قولوا قولی ھذا.